کے پی کا بلین ٹری مکمل کیا تو تقریباً 15 ممالک دنیا کے ایسے تھے جنہوں نے بلین ٹری کے نام سے منصوبے سٹارٹ کیے، اور یہ پاکستان کی اور پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کے اس ایجنڈے کی سکسیس تھی، اور اس کے پیچھے جو کچھ میں کر سکا محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ وہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ پروجیکٹ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملکی تاریخ کا سب سے ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ تھا۔ 2014 میں جب کے پی کا پروجیکٹ کیا اس کا پی سی 1 22 ارب روپے کا بنایا گیا، اور جب وہ پروجیکٹ ختم ہوا تو وہ 14 ارب میں ختم ہوا۔ کوئی پاکستان کا ایسا اے ڈی پی کا پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ بجٹ سے کم پہ اور ٹارگیٹ سے زیادہ اچیو کر چکا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں پروجیکٹس کو ہم نے انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈٹس کروائے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے ان کے انڈیپینڈنٹ آڈٹس کیے، تاکہ ہم اپنے جو ہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرپشن کے خلاف ہے اس کو ثابت کر کے دکھائیں، اس کو زمین پہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں۔ اور اس ایجنڈے کو مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ اس ایجنڈے کو میں لیڈ کرتا رہا، اور اس کو ہم نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا اور دنیا کے لیے ڈیلیور کیا۔ پی ٹی آئی کا جو سارا نظریہ تھا وہ ایک پیس لونگ پارٹی کا تھا، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی۔ آج بھی پی ٹی آئی کا قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، لیکن جو سب کے سامنے ہے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس ملک کے اندر، انہوں نے میرے جیسے تمام لوگوں کو شاک کر دیا کہ ہم نے انہی ورکروں کے تحت قانون کو نافذ کرنے کے بجائے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہم نے اپنے شہداء کی یادگاروں کو نہیں چھوڑا، ہم نے ایم عالم کے جہاز کو نہیں چھوڑا، ہم نے جہاں جہاں جس شہر کے اندر وہ جلوس نکالے گئے ان کے ٹارگیٹ ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پلاننگ کے بغیر یہ ایک پیٹرن ہر شہر میں فالو کیا جا سکے۔ آج 10 دن اس واقعے کو گزر چکے ہیں۔ آج ہماری لیڈرشپ کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم جوڈیشل انکوائریاں اور دوسری انکوائریوں کی بات کریں، ہمیں اپنی انٹرا پارٹی انکوائری کرنی چاہیے تھی۔ ان 10 دنوں کے اندر وہ کالی بھیڑیں، وہ لوگ جو اس مذموم ایجنڈے میں شامل تھے جن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، ان کو ہمیں بے نقاب کر کے ٹانگ دینا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے رہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کے ساتھ نہ میرے جیسے لوگ کبھی تھے، نہ ہیں، اور نہ کبھی رہ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ ایجنڈا ہے جو کہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، ہمارے دشمنوں کا خواب پورا کر رہا ہے کہ اس ملک میں پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ ٹکرا جائے، پاکستان کے اندر ایک امپلوژن ہو جو کہ پاکستان کو اندر سے کھا جائے۔ یہ کیسا ایجنڈا ہے؟ یہ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا پی ٹی آئی کے اندر؟ اور یہ کون سی پی ٹی آئی ہے جو اس کے ہتھے چڑھ گئی ہے؟ میں جس طرح میں آپ کو بتایا، اس کو دیکھ کر شوق میں چلا گیا تھا۔ میں ٹی وی پہ وہ دیکھ رہا تھا اس دن، اور جہاں جہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان سب کا پیٹرن ایک تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اور لوگ آگے تھے، کسی اور نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کسی اور نے کیا ہوگا، لیکن ان جلوسوں کو لے کے کون گیا ان گھروں تک؟ ان جلوسوں کو یادگاروں، شہداء کی یادگاروں تک لے کر کون گیا؟ کس نے یہ پلان بنایا؟ میرا خیال میں اب وقت آ گیا کہ یہ سب بے نقاب ہونا چاہیے پاکستان کے سامنے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی ہم نے ترقی کی بات کرنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اس ایجنڈے کے ساتھ اب مزید نہیں چل سکتا۔ یہ ایجنڈا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ ایجنڈا جو لوگ بھی بنا رہے ہیں وہ اس پارٹی کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اس پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گہری کھائی کے اندر پھینک کے آئیں گے، اور اسی وجہ سے میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میری سیاست کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں رہا، اور ہماری سیاست
4 پشتوں کی سیاست ہے. 4 پشتوں سے میرا خاندان سیاست میں رہا ہے اور ہمیشہ دیانتداری کی، شرافت کی سیاست کی ہے اس ملک کے اندر، اور اس ملک کی سیاسی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس نے اس پارٹی کو اس وقت ہائی جیک کر لیا ہوا ہے، اور اس پارٹی کو آنسریبل ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے اب، کیونکہ جو کچھ ہوا 9 ستمبر کو وہ کسی سے چھپا ٹھکا نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آج اس پارٹی سے، اس تحریک سے، جو کہ ایک کنسٹرکٹیو تحریک تھی، جس کے لیے 13 سال میں نے دیے اپنی زندگی کی، اپنی جوانی اس تحریک کے لیے دی، اس کو گرین ایجنڈا بنا کے دیا، اس تحریک کے اندر سے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے پاکستان کا نام اونچا کیا، لیکن آج یہ تحریک انفارچونیٹلی ایک ڈسٹرکٹیو ڈائریکشن میں چل پڑی ہے، اور میں اس ڈسٹرکٹیو ڈائریکشن کا حصہ بالکل نہیں بن سکتا. اور اسی لیے میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آج میں پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور اس ایجنڈے کے نہ میں ساتھ، جس طرح میں کہا تھا، نہ میں ہوں اور نہ میں رہ سکتا ہوں. انہی لفظوں کے ساتھ میں ایک ایک کر کے بات کی جائے، عمران خان کی بیانات جو ہے پچھلے ایک وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج مخالف بیان یا ان کے جو ہے سامنے آ چکا تھا، تو آپ نے اس وقت کیوں پارٹی نہیں چھوڑی؟ اب یہاں کی طرف سے پریپریشن میں دباؤ. دیکھیں، کوئی مجھے کس چیز کا دباؤ ہو سکتا ہے؟ آپ بتا دیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کس چیز کا دباؤ ہو سکتا ہے؟ کس طرح آپ کو لگ رہا ہے؟ بالکل کسی چیز کا دباؤ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی، وہ ہمیشہ چند لوگوں کے خلاف بات کرتے رہے، اور جو ہمارا ورکر جو اس دن نکلا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں نے بات کی کہ یہ انٹرا پارٹی انویسٹیگیشن 10 دن کے اندر ہو جانی چاہیے تھی، کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے ورکروں کو لبرٹی مارکیٹ سے نکال کے ہمارے فوجی تنصیبات کے گھروں تک پہنچایا. ملک امین اسلم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف